वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से गुजारते हैं, जिससे कि चीज़ों को अगर एक मखसूस तरतीब में रखना, कपड़ों पर तलवटें ना आने देना, घर का सामान अपनी जगह से हिलने ना देना, और अगर ये सब इसके बरक्स हो तो वो लोग ज़हनी उलझन का शिकार हो जाते हैं। ओसीडी एक ज़हनी सेहत की खराबी है जो हर उम्र और हर शुबा ज़िंदगी के लोगों को मुतासर करती है। ये गैर ज़रूरी सोचें इंसान के लिए वबाल जान बन जाती हैं। इंसान उन सोचों से दूर भागता है, मगर ये फिर भी मुसलसल इंसान को तंग करती रहती है। दुनिया की तकरीबन 2.3% आबादी ओसीडी का शिकार है और ख़वातीन इस बीमारी का निस्बतन ज़्यादा जल्दी शिकार हो सकती हैं। इसी तरह ये लोग किसी चीज़ को छू लें या फ़ौरन हाथ धोने लग जाते हैं। ये है क्या? हमें ये हरकतें अजीब तो ज़रूर लगती हैं, लेकिन इनके लिए सब आम है। रोज़मर्रा के ऑब्सेशन का मवाद ज़्यादा संगीन हो सकता है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि उनको ख्याल आए कि वो बीमारियों से हट सकते हैं, या अचानक किसी अजीज की हिफाजत जो है वो फिक्र की जा सकती है। ये सोच है क्या? और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आफाफ मंजूर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहबा, कैसे देखती हैं, दर हकीकत ये है क्या ये बीमारी है या फिर इसको आदत कह सकते हैं? जी मेहरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे हमेशा आपके प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉर्निंग शोज अमंग आवर नेशनल टीवी चैनल्स, बिकॉज मुझे लगता है कि आप का जो प्रोग्राम है बहुत सोशल इश्यूज़ पे और हेल्थ और एजुकेशन के इश्यूज़ के हवाले से बात करते हैं आप लोग, और बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो अगर आज के टॉपिक के हवाले से मैं बात करूं तो इसको पहले कि बीमारी है क्या, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले अगर हम एक नॉर्मल साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें, जैसे कि इट्स वेरी नॉर्मल, कोई भी आम इंसान उसको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, वापस आते हैं, हमें लगता है कि हमारे हाथों पे कोई जर्म्स लग सकते हैं, तो वी नीड टू वॉश आवर हैंड्स और बिफोर हैविंग आवर मील्स। इसी तरह से ये भी बहुत नॉर्मल है कि आप रात को सोने से पहले ये चेक कर लें कि आपका मेन गेट जो है दैट इज़ लॉक्ड, आपकी जो होम एसेसरीज़ हैं दे आर वेल सेटल्ड, आई मीन कोई एक्स्ट्रा लाइट तो नहीं जल रही है, आपने चूल्हा बंद कर दिया है कि नहीं कर दिया। सो इट्स वेरी नॉर्मल। एंड इफ़ आई से कि वी चेक लाइक डबल चेक, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल कि हम दोबारा चेक कर लें। ये तो नॉर्मल आदत होती है। yes, बिल्कुल कि मतलब हमें लगा कि शायद हमने दरवाज़ा बंद किया था या नहीं किया था, हम दोबारा से उसको एक दफ़ा देख लें, तो डबल चेक इज़ ऑल्सो नॉर्मल। लेकिन जब ये चीज़ हद से ज़्यादा गुजरती है और रिपीटेडली होती है, तो इसका मतलब है कि कोई सीरियस इलनेस है। और जब हम ओसीडी की बात करते हैं तो इसको हम इतनी आसान तरीके से नहीं समझ सकते, मतलब हम ये ना समझें कि इसको लाइट लेने की ज़रूरत है। इट्स अ सीरियस मेंटल इलनेस। और इसमें अगर आप ये देखिए कि जब आप ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो इसमें इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वन इज़ ऑब्सेशन एंड वन थिंग इज़ कंपल्सिव। ऑब्सेशन का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ख्यालात आना, यानी इसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा थाट्स होती हैं या एक्सेसिव थाट्स होती हैं, जो कि आपको मुख्तलिफ तरह की थाट्स जो इससे मुतासर इंसान है उसमें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल थाट्स ऑफ सम फियर और थाट्स फॉर हैविंग सम कंटामिनेशन, यानी जैसे कोई जरासीम जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से हम इन्हें ये भी कहते हैं कि जो ये ओसीडी का शिकार लोग होते हैं दे आर समटाइम्स चेकर्स, दे आर समटाइम्स काउंटर्स। फॉर एग्जांपल वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को तरतीब से रखना, बहुत बार गिनना, यानी बार बार गिनना किसी चीज़ को। इसी तरह से आपने हाथ धोए हैं, एक दफ़ा आपको लगा है कि नहीं जरासीम है, नॉर्मल जैसे, लेकिन आप बार बार किसी चीज़ के साथ आपका हाथ टच हो गया, यानी आपने मोबाइल भी किसी ऐसी जगह पे नहीं रखेंगे कि शायद इसकी वजह से भी कुछ जो है नुकसान हो सकता है। और मज़े की बात यह है कि हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे उनको भी ओसीडी था। ओके जी, और उनको कंटामिनेशन के हवाले से ओसीडी था, यानी उन्हें लगता था कि जर्म्स होते हैं, तो वो हाथ नहीं मिलाते थे लोगों से। अभी भी ऐसा ही है। और समटाइम्स उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब वो लिफ्ट में होते हैं तो जो बटन हम ये ओपन करने के लिए, पहले की या कोविड के बाद की? नहीं, देखिए इसमें कोविड जो है, कोविड ने तो इन लोगों की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर दिया जिनके अंदर ये सेंसिटिविटी है। लेकिन इट्स नॉट अबाउट कोविड, इट्स अबाउट अ रेगुलर पैटर्न ऑफ लाइफ। किसी भी इंसान के साथ जिसके साथ ओसीडी का जो शिकार होता है उसमें कोविड की कोई सिचुएशन नहीं है। कोविड का होना जो था और कोविड के लिए जो एहतियाती तदाबीर थी वो एक नॉर्मल सिचुएशन है, यानी वो एहतियाती तदाबीर हम तमाम लोगों के लिए नॉर्मल लाइफस्टाइल का हिस्सा थी, जिसको अब न्यू नॉर्मल का नाम भी दिया जाता है। लेकिन ओसीडी जो है ये बाकायदा एक कंडीशन है जिसमें कि आपको बार बार जो थॉट्स आती हैं उन थॉट्स को आप अंडरस्टैंड करने के लिए और रिवर्स करने के लिए आप वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये इंसान को कब पता चलता है कि वो इस बीमारी में मुब्तला हो चुका है? क्या इसकी इब्तदाई जो इलामात क्या होती हैं?
دیکھیں اس میں جو ہمیں یہ علامات نظر آتی ہیں وہ ہمیں لیٹ چائلڈہڈ اور ارلی ایڈلٹہڈ میں نظر آتی ہیں, اور اس کا آن سیٹ جو ہے وہ 25 سال سے پہلے ہو جاتا ہے, یعنی ہمیں یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ کمبینیشن آف ڈفرینٹ تھنگس بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی ایک خاص کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے. خاص کنڈیشن کی مراد یہ ہے کہ جیسے اگر میں یہ کہتی ہوں کہ فیئر ہے کسی چیز کا, تو اسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر میں دروازہ بند نہیں کرتا ہوں, کھڑکیاں بند نہیں کرتا ہوں, تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جیسے ہم کنٹامینیشن کی بات کرتے ہیں تو بار بار ہاتھ کا دھونا. اب ایک آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا, ایک بلکہ ہمارے گھر میں وزٹ کے لیے کوئی آئے پچھلے دنوں, گیسٹس آئے. اب ان کے ساتھ میں والدہ تھیں اور مطلب فرینڈ تھی میری, اس نے کہا کہ آپ نے نا, جیسے ہمارا انداز ہوتا ہے سوشلی کہ ہم ملتے ہیں, گلے ملتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نا مطلب ہو سکتا ہے کہ امی آپ سے نہ ملیں, تو آپ اس چیز کو مائنڈ نہ کیجیے گا. اچھا احتیاطی طور پہ ویسے ہی میں نے ذرا سا جیسے شولڈر پہ ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں ملنے کے لیے, کرٹسی کے لیے, لیکن وہ فوراً اٹھ کے وہاں سے چلی گئیں. اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے نہایا, پورا کپڑے تک چینج کیے, یعنی اتنی حد تک آبسیشن ہوتا ہے. اچھا جب ہم اس کو کلینکلی ڈائگنوز کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ ہمارے پاس یعنی بہت زیادہ تھاٹس ہو سکتی ہیں, یا پھر یہ ہے کہ ریپیٹڈ کوئی ایکشنز ہو سکتے ہیں جس کو آپ کمپلشنز کہتے ہیں, یعنی وہ ریپیٹڈ ایکشنز ہوتے ہیں, ریپیٹیٹیو بیہیویئرز آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ حد تک ہوں, جیسے DSM-5 ایک کرائٹیریا ہے کلینکل ٹیسٹنگ کا, وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اتنی حد تک وہ چیز یا بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ڈیلی لائف کی روٹین کو یا ایکٹیویٹیز کو متاثر کرتا ہے. اس کو ہم وہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہم ڈیوریشن ہے وہ کم از کم 1 گھنٹہ یعنی آپ اس ایکٹیویٹی کو دن میں دیں. اب آپ سوچیں کہ اگر ہم ہاتھ دھونے کی بات کرتے ہیں اور 1 گھنٹہ آپ دن میں ہاتھ مختلف ٹائم میں لگا کے, یعنی 1 گھنٹہ کم از کم آپ ہاتھ دھوتے رہیں, تو آپ کے ہاتھوں کے ساتھ کیا ہوگا, یا آپ 1 گھنٹہ نہاتے رہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات لوگ نہاتے نہیں ہیں, یہ نہاتے ہیں تو وہی سمجھتے ہیں ہمارا اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. آپ نے پوچھا وہم. اچھا وہم کے بارے میں عام طور پہ یہ جیسے ہمارا ایک سوشل میتھ بھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. یقیناً یہ وہم کی بیماری ہی ہے, اس کو اردو میں اگر ہم کہیں تو وہم کی بیماری کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہم عام طور پہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ وہم کا کوئی علاج نہیں, لیکن وہم کا علاج ہے, یعنی اس بیماری کا علاج ہے. اور خدا نخواستہ بہت سویئر کنڈیشن ہو تو اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. ادروائز نارملی جو ہے سائیکو تھراپی جو ہے دس از دا بیسٹ سولوشن فار اٹ. اور بہت زیادہ جو لوگ ہیں تقریباً 60 to 70% لوگ جو ہیں اس کی سائیکو تھراپی کے تھرو بہتر ہو جاتے ہیں. تو کیا کوئی میڈیکیشن بھی ہوتی ہے یا جسٹ صرف اس کی تھراپی ہے؟ جی, زیادہ میڈیکیشن جو ہے وہ ہم تب پرپوز کرتے ہیں اگر بہت زیادہ سویئر کنڈیشن ہو تو. ادروائز سائیکو تھراپی جو ہے اسی سے ہو جاتے ہیں. سائیکو تھراپی میں 2-3 ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. ایک CBT ہے, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی, اور ایک جو ہے وہ پریونشن تھراپی ہوتی ہے, یعنی ہم ایکسپوجر دیتے ہیں ایک خاص طرح کی سچویشن کے لیے جس میں اس کو فیئر ہوتا ہے یا جس کے ساتھ اس کو اٹیچ ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر اسے یہ لگتا ہے کہ میں ڈور نوب کو ہاتھ لگاتا ہوں اور اس کی وجہ سے میرے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں, تو ہم کلائنٹ کے لیے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ اسی میں جس چیز سے اس کو فیئر ہوتا ہے وہی سچویشن اس کے سامنے رکھی جاتی ہے, اور اس کو بار بار اس پہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ دیکھو اگر تم اس چیز کے بعد ہاتھ نہیں دھو رہے ہو تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اس کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے چونکہ اتنی لمبی عرصے کی بیماری ہے تو 1 یا 2 سٹنگ سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے پراپر آپ کو کچھ کنسلٹیشن سیشنز لینے ہوتے ہیں. اور سم ٹائم نارملی کتنے سیشن جو ہے یہ جی نارملی ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ 15-16 سیشن ایٹ لیسٹ. اور اس میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ویکلی بیسس, منتھلی بیسس, اٹ ڈیپینڈس. سم ٹائمز کچھ پیشنٹ کے لیے ہم ویکلی بھی کرتے ہیں, کچھ پیشنٹس جو ہیں وہ 3 to 4 days کے بعد بھی انہیں آنا پڑتا ہے. اٹ ڈیپینڈس کہ اس کی سچویشن کیسی ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے, یعنی کنڈیشن پہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ اس میں پیشنٹ یا کوئی بھی تھراپی ہے اس میں پیشنٹ کی جو ول ہوتی ہے, اپنی جو اس کی ول ہوتی ہے وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. سم ٹائمز کچھ پیشنٹس کا وہم بہت زیادہ ہوتا ہے, یعنی ان کو ریپیٹڈلی ایک چیز انہیں ریلائز کروانی پڑتی ہے, ان کے برین میں وہ چیز ڈالنی پڑتی ہے کہ آپ بار بار, یعنی جس کو کہنا نہیں ہوتا, ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں تو کچھ بچے جو ہیں وہ ایک بار کہنے پہ وہ بات مان لیتے ہیں, کچھ کو بار بار کہنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے یہ پیشنٹ کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح سے جو ہے مطلب کہ کتنی ضرورت ہے کہ اس کو 1 ہفتے کے بعد ایک بات یاد کروائی جائے یا ہر 3 دن کے بعد یاد کروائی جائے. تو اس بیماری کا جو شکار ہے وہ زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں یا پھر مرد ہیں؟ دیکھیں ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے, اباؤٹ سملر ہی ہے. جو کہا جاتا ہے خواتین جو ہوتی ہیں وہ زیادہ وہم کرتی ہیں. دیکھیں ابھی ہم نے اس کو بڑا اچھے سے کلیئر کیا کہ ایک نارمل وہم کرنا ہے, کوئی ایک خاص سچویشن ہوئی یا خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہوا آپ کے ساتھ کہ اس میں کچھ دنوں کے لیے آپ ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں.
لیکن کوئی بھی بیماری جب ہم اس کو مینٹل النس کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کا ایک خاص ڈیوریشن ہے. اگر وہ اس خاص ڈیوریشن اور خاص کنسسٹنسی کی لمٹ سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو ڈس آرڈر یا کوئی بیماری کی طرف لے کے جاتے ہیں. ادروائز کسی ایک چھوٹی موٹی کسی ایونٹ کی وجہ سے کوئی کنڈیشن آپ کی آ جاتی ہے تو اس کو ہم کنڈیشن نہیں کنسیڈر کرتے. بالکل. اور وہ پیسج آف ٹائم یا وقت کے بدلنے کے ساتھ وہ کنڈیشن یہ صورتحال بدل سکتی ہے. بہرحال یہ وہم جو ہے یہ اگر آپ یہ کہیں کہ صرف خواتین میں ہے, ایسا نہیں ہے. خواتین اور مرد حضرات ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں خواتین کا آپ کو پتہ ہے نا زیادہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جو زیادہ وہم میں جلدی مبتلا ہو جاتی ہے. جی, تو ہم نے اس کو وہم کو ڈفرینٹ طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اچھا, ایک چیز اس کے ساتھ اور بڑی اٹیچ ہے جس کو ہم پرفیکشنزم کہتے ہیں. سم ٹائمز پرفیکشنزم کو اور او سی ڈی کو بھی مکس کر دیا جاتا ہے. پرفیکشنزم ہونا ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے, یعنی بہت سارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ہر چیز پرفیکٹ پڑی ہوئی ہو. یعنی کمرہ ہے تو بالکل صاف ستھرا ہے, یہ کشنز ہیں اپنی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں, کپ ہے, جو کچھ بھی ہے, ایوری تھنگ از ارینجڈ. دس از سم تھنگ ایلس. یہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے. لیکن یہ جو او سی ڈی ہے, یہی بات سوچ رہی ہوں, مجھے بھی تھوڑی سی عادت ہے اس چیز کی, ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہونی چاہیے, لیکن اتنا نہیں ہے. لیکن اتنا تو ہر ہوتا ہی ہے. اتنا ٹائم نہیں لگاتی ہوں گی کہ آپ اس ترتیب کو سیٹ کرنے کے چکر میں اپنے پروگرام یا سیٹ پہ آنے کے لیے 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز یعنی وہ اتنی حد تک آپ کے اندر اس کی obsession ہو کہ آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. یعنی اب اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی اسکول کی اسٹڈیز کو ٹائم نہیں دے پاتے اس طرح سے. یعنی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اسی ایکٹیویٹی میں انگیج رہیں گے. پھر اس کا اثرات کیا ہوتے ہیں, یعنی چونکہ اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ 2 سے 3% کی جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ اس بیماری کا شکار ہے, اس ڈس آرڈر کا شکار ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ان کے اوپر جب یہ متاثرہ شخص جو اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے اس کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. اس میں دیکھیں, جب آپ کسی کے سامنے بھی ایک ایکٹ کرتے ہیں بار بار تو آپ کے ساتھ جو بھی بیٹھا ہوگا, گھر والا ہوگا, آپ کے پیئرز ہوں گے, آپ کے ورک پلیس پہ لوگ ہوں گے, وہ اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں, وہ آپ کو مینشن کرنا شروع کرتے ہیں. اب لوگ بار بار چونکہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ اس چیز کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سوشلی آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں, وہ کسی محفل میں جانے سے گریز کرتے ہیں, کیونکہ اب وہ اپنی سچویشن کو تو اوائڈ نہیں کر سکتے کہ میں ہاتھ میں لا لوں. جیسے سم ٹائمز ہمیں ہوتا بھی ہے نا کہ ہم چلیں کسی کا دل رکھنے کے لیے یا لحاظ رکھنے کے لیے, آپ کسی سے نہیں بھی ملنا چاہتے تو آپ ہاتھ میں لا لیتے ہیں, آپ گلے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ سچویشنز کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سوشلی آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں, ان کی لائف جو ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ہمیں اس چیز کو بڑا سیریسلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. یعنی بحیثیت معاشرہ, کیونکہ ہمارا تو ایک جنرل یہ بھی ہے, ٹرینڈ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم مینٹل النس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریٹیبل نہیں ہے, یا ایسے لوگ خدا نہ خواستہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. تو یہ کانسیپٹ ہمارے لوگوں میں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ کسی ایک بیماری کا شکار ہیں جیسے کوئی بھی اور بیماری ہو سکتی ہے, اور ہمیں اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آسانی سے میڈیٹیشن, اس کی تھیراپی سے اس کا حل جو ہے وہ ممکن ہے, اور اس کی اویئرنیس بھی بہت ہے. بہت شکریہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عفاف منظور, آپ کا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا, اور امید کرتی ہوں آپ نے کچھ نہ کچھ یقیناً ان سے سیکھا بھی ہوگا. اور اب وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے آپ سے اجازت لینے کا, اور اجازت سے پہلے جاتے جاتے آپ خوبصورت سا کلام سنیے گا, اور پھر کل حاضر ہوں